الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. انسان کا دنیا میں آنے کا جو سب سے اہم اور بڑا مقصد ہے وہ صرف اللہ کی عبادت ہے. انسان دنیا کے اندر کھانے کمانے پیسے کمانے کے لیے نہیں، لیٹنے سونے اور بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک عارضی چیز ہے. انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے تو کیا ہے، دوسری مخلوقات ہیں جن سے عبادت کا مطالبہ نہیں ہے. جانوروں کو دیکھ لیجئے، وہ صرف کھاتے اور پیتے اور سوتے ہیں، ان کا عبادت کا کام نہیں ہے. بلکہ انسان کا جو اہم مقصد ہے وہ صرف اللہ کی عبادت ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب انسان تکبر کے اندر، غرور کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنی اوقات کو کھو دیتا ہے. انسان کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے؟ اگر انسان اپنے وجود کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اور اپنی پیدائش کے اوپر صرف غور کر لے تو تمام کے تمام چیزیں جو اللہ نے انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، یعنی رب کی عبادت، اس کے اوپر منہمک ہو جائے گا، دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. انسان کا جو سب سے اہم مقصد ہے اللہ کی عبادت، وہ تب سمجھ میں آتی ہے جب انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے. اسی لیے رب ذوالجلال نے کیا ہے، سورۃ المؤمنون کے پہلے صفحے کے اوپر کیا ہے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، کتنے مراحل سے گزار کر کے کیا ہے یہ انسان وجود میں آیا ہے. اگر صرف اس کے اوپر غور کرے تو انسان کیا ہے، موت کی تیاری کرنا شروع کر دے گا، قبر کی تیاری شروع کر دے گا، آخرت کی تیاری شروع کر دے گا. وہ کیا چیز ہے جس کے لیے، جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اب یہ سوال ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور عام مٹی نہیں بلکہ بجنے والی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ بجنے اور کھنکھنانے والی مٹی کیا ہے؟ آپ کمہار کے پاس جائیے جو برتنوں کو بناتے ہیں، ان کے پاس جو مٹی ہوا کرتی ہے وہ یہی کھنکھنانے والی مٹی اور بجنے والی مٹی ہوتی ہے. اس مٹی سے انسان کو وجود بخشا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بجنے والی کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے یا کوئی سوال کرے کہ تمام کے تمام انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب صرف ایک آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ہم سب بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. نہ میرے دوستو، ہر انسان کا جزو
مٹی سے بنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اٹھائیے 30ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ عورت کے سینے اور مرد کی صلب یعنی پیٹھ سے نکال کر کے انسان کو وجود بخشا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، عورت کے سینے اور مرد کی کمر سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ انسان کا وجود ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کو نکالنے کے بعد ایک نطفے کی شکل دیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو وجود بخشا ہے کھنکھناتی مٹی سے، پھر انسان کو اس کھنکھناتی مٹی سے نطفے کی شکل دیا ہے۔ نطفے کی شکل دینے کے بعد ایک قرار جگہ کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من نطفة فی قرار مکین، ہم نے اس مٹی سے نکال کر کے کیا ہے؟ ایک نطفے کی شکل دی ہے، اور اس نطفے کو پھر چند مہینوں کے لیے کیا ہے؟ ایک قرار جگہ کے اوپر محفوظ رکھا ہے۔ وہ قرار جگہ کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر انسان غور کرے تو اپنی حیثیت سمجھ میں آتی ہے، اپنی جسامت سمجھ میں آتی ہے، انسان کی اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ قرار چیز کیا ہے؟ من نطفة فی قرار مکین، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو 9 مہینے رکھا ہے۔ 3 مہینے تک کیا ہے؟ انسان بغیر روح کے تھا۔ اس کے بعد 4تھے مہینے کے اندر اسی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ ہم نے اس کے اندر روح پھونکی ہے، تو 6 مہینے زندہ ماں کے پیٹ میں انسان رہا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے انسان کیا چیز تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت والجلال، ان نطفے کو ہم نے کیا ہے؟ ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر، پھر 40 دن کے بعد نطفے کی شکل کے اندر رہا، پھر 40 دن گزرنے کے بعد، ایک چلہ گزرنے کے بعد کیا ہے؟ ہم نے اس نطفے کو جو ایک پانی کی شکل میں تھا، اس کے اوپر ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، جمع ہوئے خون کی شکل دے دیا ہے۔ اب 40 دن تک انسان جمے ہوئے خون کی شکل کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر پڑا رہا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو پھر اس کو کیا ہے؟ ہم نے ایک گوشت کی شکل دی ہے۔ ثم خلقنا المضغۃ، ہم نے گوشت کا لوتھڑا اس کو خون کی بنا دیا ہے۔ پھر 40 دن جیسے ہی گزرتے ہیں تو اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر، اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر کیا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس کو کیا ہے؟ ہڈیوں کی شکل دے دی ہے۔ تو 40 دن گزرنے کے بعد کیا ہے؟ اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر کیا ہے؟ ہم نے ہڈیوں کا سانچہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر 40 دن اور گزرے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ فَخَزَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر، پھر ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر کیا ہے؟ گوشت کو کیا ہے؟ لباس کو پہنا دیا ہے۔ فَخَلَقْنَا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کتنا خوبصورت انسان ہم نے کیا ہے؟ پیدا کر دیا ہے۔ تو انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے کہ انسان کو کیا ہے؟ خون کی شکل کے اندر، پہلے نطفے کی شکل کے اندر، پھر خون کی شکل کے اندر، پھر ہڈیوں کی شکل کے اندر، پھر اس کے اوپر مزید پیوند کاری اللہ نے کی ہے۔ جیسے ہم مکان کو بناتے ہیں، مکان بنانے کے بعد کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی ڈیزائننگ کے لیے کیا ہے؟ ہم اس کے اوپر روغن کرتے ہیں، سیمنٹ سے کیا ہے؟ پلاسٹر کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ ہم نے اس ہڈیوں کے اوپر کیا ہے؟ ایک خوبصورت گوشت کے لباس کو پہنا دیا ہے، تب جا کر کے یہ انسان وجود میں آیا ہے۔ تو انسان اپنی حیثیت کے اوپر، اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، میں پہلے کیا تھا اور اب کیا تھا۔ کتنا خوبصورت انسان اللہ نے مجھے بنایا ہے، کتنا قد و قامت والا ڈیل ڈول جسم والا بنایا ہے۔ ناک اپنی جگہ کے اوپر ہے، اعضاء
لہٰذا اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ایک ایک چیز کو کیا ہے چن چن کر کے رب العزت والجلال نے کیا ہے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اگر اپنے وجود کے اوپر غور کر لیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، قبر کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو یہیں تک نہیں چھوڑا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں، لیکن عطا کرنے کے بعد غرور کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اس تمام طاقت کا انجام آخر کیا ہے؟ اس تمام انجام کا آخر یہ ہے کہ تجھے موت آنی ہے۔ ایک دن یہ طاقت ختم ہو جائے گی، یہ قوت ختم ہو جائے گی جو آج تو قلب کے اندر جا کر کے اپنی باڈیوں کو بناتا ہے، سینے کو نکالتا ہے اور دوسرے کے اوپر روب جماتا ہے کہ میری باڈی اتنی کیا ہے موٹی اور طاقتور ہے، اتنے کٹ نکل رہے ہیں۔ ارے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اس رب کا کمال ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، جس نے ان ہڈیوں کے اوپر کیا ہے یہ گوشت کی شکل عطا فرمائی تھی، یہ اس رب کا کمال ہے۔ طاقت کی ضرورت نہیں ہے، غرور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے انجام کے اوپر متنبہ کیا ہے، آخر کار انجام موت ہی ہے۔ ایک زمانے تک کیا ہے پھر موت کے گھاٹ اترنے کے بعد کیا ہے انسان قبر کے اندر پڑا رہے گا، لیکن پھر ایک زمانے کے بعد کیا ہے اللہ رب العزت والجلال اسی وجود کو نکال کر کے زمینوں سے انسانوں کو کھڑا کر لے گا میدان حشر کے اندر۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو موت سے لے کر کے دوبارہ زندہ ہونے تک کا زمانہ ہے، یہ 50,000 لگ بھگ سال کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جتنے ظالم ہیں، جتنے مغرور ہیں، جتنے طاقتور ہیں، جنہیں اپنی دولتوں کے اوپر، اپنی قوتوں کے اوپر، اپنی کیا ہے طاقت اور غرور اور گھمنڈ کے اندر جتنے مبتلا تھے، اللہ اعلان کرا گیا کہ آئین الملوک، کہاں ہیں ظالم بادشاہ، کہاں ہیں ظالم طاقتیں، کہاں ہیں ظالم حکومتیں، کہاں ہیں ظلم و جبر کا پہاڑ توڑنے والے انسان؟ آج کوئی ہے، کسی کی حکومت ہے، کوئی آواز نہیں آئے گی، سب طرف سے سناٹا ہوگا، سب طرف سے سناٹا ہوگا، کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا۔ تو انسان کی حیثیت یہ ہے کہ انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے وجود دے دیا ہے، پھر موت آئے گی، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، انسان کو حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے عورت کے سینے اور مرد کی پیٹھ سے نکال کر کے تجھے وجود بخشا ہے۔ من نطفۃ خلقہ، ہم نے ایک نطفے سے کیا ہے تجھے پیدا کر دیا ہے۔ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اور پھر تجھے دنیا کے اندر لایا، ایک تن مقام سے نکال کر کے کیا ہے تجھے دنیا کے اندر وجود بخشا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، تیری حیثیت یہ ہے تو بے حیثیت پانی سے پیدا کیا گیا ہے، ایک بے حیثیت منی کے قطرے سے تجھے وجود بخشا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، وہ مہین کیا چیز ہے؟ اتنا گندا پانی ہے، اگر ہاتھ کے اوپر لگ جائے انسان ایسے رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، فوراً اس کو دھو لیتا ہے، کپڑے کے اوپر لگ جائے فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اتنے مہین پانی سے، بے حیثیت پانی سے، اس گندے پانی سے تجھے وجود بخشا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسی گندے پانی کو نکال کر کے کیا ہے عورت کی رحم کے اندر تجھے رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد کیا ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ آج کیا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا تو پتہ چل جاتا ہے، ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہے ڈاکٹر لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ آج تک کوئی مشین اور تا قیامت کوئی ایسی مشین کیا ہے سائنس ایجاد نہیں کر سکتی ہے جس کے قرآن کریم کے زبر کے اوپر ایک نقطے کے اوپر کیا ہے اسے اعتراض ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال کیا فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ عورت کے رحم کے اور پیٹ کے اندر کیا چیز ہے اللہ نے یہ نہیں کروایا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، کہ کون ہے، مرد ہے یا لڑکی ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، اس کے بارے میں قرآن بات نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے رحم کے اندر اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ کیا چیز ہے، کس
چیز کے بارے میں بات کی ہے، کون اور چیز کے بارے میں فرق ہے، کیا اور کون کے بارے میں فرق ہے، قرآن کیا کی بات کرتا ہے اور یہ کون کی بات کرتے ہیں، تو قیامت تک ایسی مشین انشاءاللہ ایجاد نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بعضکم لبعض ظہیرا، تم ایک دوسرے سے مل کر کے کیا ہے تمام کے تمام ایسی چیز کو بنانا چاہو تب بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ تو قرآن کا اعلان کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہے۔ اس ماں کے رحم کے اندر جو 9 مہینے تک یہ بچہ ہے، اس بچہ یہ مسلمان بنے گا، یہ کافر بنے گا، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی، اس کی موت کہاں کے اوپر آئے گی اور کس طریقے سے باہر آئے گی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ تو لہذا کیا ہے، ماں کے رحموں کے اندر کیا چیز ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے انسان کو چاہیے موت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور یہ جبھی ہوگا جب انسان اپنے وجود کے اوپر کیا ہے غور و فکر کر لے کہ میری حیثیت کیا تھی، میں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقام کیا تھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ 37ویں پارے کے اندر کیا ہے اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے انسان کو چاہیے اپنے کھانے کے اوپر غور و فکر کرے کہ یہ کھانا کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہر اعتبار سے کیا ہے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے اپنی پیدائش کے اوپر بھی غور کرو، تمہیں چاہیے اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں بھی غور کرو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے، کس طریقے سے ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا خوبصورت انسان کیا ہے ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کر دیا ہے، اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے۔ ارے انسان تو اس کے اوپر غور کر لے گا، تجھے اللہ یاد آ جائے گا، رب کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی، تو رب کے سامنے سجدہ کرنے لگے گا، تو رب کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہمارا حال یہ ہے ہم غلطی کرتے ہیں لیکن اس غلطی کے اوپر کیا ہے ہم ڈٹے رہتے ہیں۔ صرف اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنی انا کی خاطر، اپنی گردن کو نہ جھکانے کی خاطر کیا ہے ہم غلطی کے اوپر ملوث رہتے ہیں۔ نہ میرے دوست اور بزرگوں، پہلے پارے کے اندر اللہ نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اللہ نے فرمایا ہے تمام کے تمام سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، صرف شیطان ایک ایسی چیز تھی جس نے کیا ہے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے انا کی خاطر کہ میں تو شیطان ہوں، میں کیا ہے ایک آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، تو لہذا مجھے کیوں سجدہ کرنا چاہیے۔ اس نے انا کی خاطر، اپنی گردن کی خاطر کیا ہے رب کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے۔ اہبطوا مصرا، اہبطوا، تم نکل جاؤ یہاں سے، کیا بھٹکتے رہو اور تا قیامت تم مردود رہو گے۔ لیکن اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت والجلال کیا ہے اللہ رب العزت والجلال آدم کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، اس درخت سے کھانا نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، فوراً احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، رب کے سامنے سجدے کے اندر گر گئے ہیں، فوراً اللہ کے سامنے کیا ہے دعائیں مانگ رہے ہیں، گلا رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ انہ هو التواب الرحیم، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو احساس کمتری ہوا ہے، اللہ نے اتنا بڑے کیا ہے مقام کے اوپر فائق فرما دیا ہے۔ لیکن شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، اس نے توبہ نہیں کی ہے، احساس کمتری نہیں ہوا ہے۔ یہ انسان
کی فطرت ہے، انسان کو چاہیے گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن فوراً توبہ کر لینا چاہیے، اس سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر اس کو یہ احساس ہو جائے میں غلطی کے اوپر ہوں، میں غلط تھا، فوراً توبہ کرے اور اس سے معافی مانگے، اللہ اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن انا کی خاطر، اپنی گردن کی خاطر، قوم کے اندر اپنے مقام کی خاطر اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو توبہ نہ کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، اور توبہ کر لینا یہ آدم علیہ السلام کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے تم سے گناہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن فوراً توبہ تو کرو، میں توبہ کو قبول کر لوں گا، تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت والجلال فوراً توبہ کو قبول فرما کر کے کیا ہے اس کو ایسا فرما دیتے ہیں، حدیث کے اندر ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو توبہ بہت بڑی چیز ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں کا کیا ہے اگر احساس ہو جائے فوراً اس سے معافی مانگ لے، اللہ بلند مرتبہ عطا فرما دے گا۔ تو انسان کو چاہیے قبر کے اوپر غور کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور یہ جبھی ہوگا جب ہم اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لیں گے، کیسے پیدا کیے گئے تھے، کس چیز سے پیدا کیے گئے تھے، ہمارا مقام کیا تھا، ہماری حیثیت کیا تھی، اور کتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جب ہوگا جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ رب العزت والجلال ہم نے اپنے وجود کے اوپر سوچ کر کے کیا ہے اللہ کی طرف کیا ہے رجوع کرنے والا بنا دے، توبہ کرنے والا بنا دے، اور پھر کیا ہے قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی کہنے کی میری الفت مدینے سے یوں